حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا. تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے معلومات کی. تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا صرف ایک. وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں, نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں, نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں. 3 شکایتیں اس نے لگائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی, جہاد کیا تھا, ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی, دل ٹوٹ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا, یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اس بندے کی عمر لمبی کر دے, اس کا فاقہ بڑھا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک. یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے. صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے, بڑی شان سے دنیا سے گئے, لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھیں, اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا, اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا, اور لوگ جوتے مارتے, تکلیف دیتے, باز کیوں نہیں آتا, تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں, مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی, میں نے ان کو ستایا, دل توڑا, اذیت دی, کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے, اور خامد اس کا موجود نہیں تھا. تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے, تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا, حضرت صاحب گل سننا, بچیوں کا باپ کوئی نہیں, ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے, ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں. آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے, آپ گواہ رہے نا, میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں, گواہ رہے نا آپ, میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے. بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں, خود نہیں سوتی میں ساری رات, مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے, بندے ماڑے ہیں, تو یہ روز ظلم کرتے ہیں. اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا, آپ گواہ رہنا. میں نے بڑا منایا اس اماں کو, میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی, کلیجہ اندر سے پھٹ گیا, چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے, چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا, میں دوسرے میں جاتی تھی چونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے, اب میرا رب جانے بہتر انصاف, میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں. میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا, میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے. یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. یاد رکھنا, ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں, اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا, ذرا خیال کرنا. کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا, کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا, اللہ سے ڈر کے بات کرنا, اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا ہے, بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے, پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی, رخ چھپانے کی. 2 ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو نیکوں سے دعا لے لو, اللہ والوں سے دعا لے لو, ماں باپ سے دعا لے لو, بزرگوں سے دعائیں, اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ, دعائے ضرر سے بچ جاؤ. کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے. بچو. وہ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں, غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی, غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی ہیں.
جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے، اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے، اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے، اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے، اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے۔ اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں، وہ صرف کسی کو راضی کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔